السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ پرندوں کی دکان میں داخل ہوتے ہی عورت کی نظر ایک بڑے اور بہت خوبصورت طوطے پر پڑی۔ پنجرے پر بولنے والا طوطا اور قیمت صرف 50 روپے پڑھ کر خاتون کو شدید حیرت ہوئی اور فوراً دکاندار سے اتنی کم قیمت کی وجہ پوچھی تو دکاندار نے جواب دیا کہ یہاں آنے سے پہلے یہ طوطا ایک طوائف کے کوٹھے پر تھا، اس لیے اکثر غیر اخلاقی گفتگو کر جاتا ہے، لہٰذا اس کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ خاتون نے چند لمحے سوچا اور پھر یہ سوچ کر طوطا خریدنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ طوطے کی نئی سرے سے تربیت کرے گی۔ طوطے کو گھر لا کر جیسے پنجرا اپنے بیڈ روم میں رکھا، فوراً طوطا بولنے لگا، نئی میڈم، نیا کوٹھا، نیا بیڈ۔ خاتون کو کچھ برا لگا لیکن پھر سوچا کہ خیر اب یہ اتنی بھی معیوب بات نہیں۔ دوپہر کو جب خاتون کی دو نوجوان بیٹیاں کالج سے گھر واپس پہنچی تو طوطا پھر بولنے لگا، نئی میڈم، نیا کوٹھا، نیا بیڈ اور نئی بچیاں۔ ایک لمحے کو خاموشی سی چھا گئی، سب کو عجیب سا لگا، لیکن پھر تینوں قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور خاتون کے شوہر نامدار گھر واپس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی طوطا پھر سے بولنے لگا، نئی میڈم، نیا کوٹھا، نیا بیڈ، نئی بچیاں۔ تے اپنے پرانے صاحب کا اسپتال میں داخل ہوئے، آج تیسرا دن ہے۔ ایک مولوی صاحب کا طوطا روزانہ ایک شخص کو اوئے بے غیرت کہا کرتا تھا۔ اس شخص نے مولوی صاحب سے شکایت کی۔ مولوی صاحب نے غصے سے طوطے کو ڈانٹا۔ اگلے دن جب وہ شخص پھر قریب سے گزرا تو طوطا کچھ نہ بولا۔ تھوڑا آگے جا کر اس شخص نے مڑ کر دیکھا تو طوطا ہنس کر بولا، سمجھ تو گیا ہوگا۔ باپ بیٹے سے، تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ بیٹا، بس پہلا سوال چھوٹ گیا۔ باپ، اور باقی؟ بیٹا، تیسرا مجھے آتا نہیں تھا، چوتھا میں کرنا بھول گیا، اور پانچواں پیپر کے دوسری طرف تھا، نظر نہیں آیا۔ باپ، اور دوسرا سوال؟ بیٹا، بس صرف وہی غلط ہوا ہے۔ ڈاکٹر، آپ کا اور آپ کی بیوی کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے۔ آدمی، ہوگا کیسے نہیں، 25 سال سے میرا ہی خون پی رہی ہے۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست بولا، کیا ہوا سردار جی؟ سردار بولا، یار کل میرے کلاس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار، یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ ایک آدمی نے اپنا گھر پینٹ کروایا، کاریگر نے بہت اچھا کام کیا تو آدمی نے اسے خوش ہو کر مزدوری کے علاوہ 1000 روپیہ انعام دیا اور کہا، یہ لو، بیگم کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جانا۔ شام کو دستک ہوئی تو آدمی نے باہر دیکھا، کاریگر سوٹ پہن کے کھڑا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کاریگر بولا، وہ جی بیگم صاحبہ کو بھیج دے، فلم دیکھنے جانا ہے۔ شیخ اپنی مٹھائی کی دکان پر بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا، تمہیں یہ رس گلے کھانے کو دل نہیں کرتا؟ شیخ بولا، ابا گن کر جاتے ہیں اس لیے چوس کر واپس رکھ دیتا ہوں۔ ٹیچر پپو سے، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ پپو، میرے ابو ہسپتال میں ہیں۔ ٹیچر، اوہ سوری بیٹا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کچھ دن بعد ٹیچر کا ہسپتال میں جانا ہوا تو وہاں پپو کو دیکھا۔ ٹیچر بولی، تمہارے ابو ابھی تک ہسپتال میں ہیں؟ پپو شرماتے ہوئے بولا، جی ٹیچر، وہ اس ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں۔ گڈو اسکول سے گھر آیا تو امی نے پوچھا، بتاؤ بیٹا اسکول میں ٹیچر کیسا پڑھاتے ہیں؟ گڈو بولا، پڑھاتے تو ٹھیک ہے لیکن ان کی انگریزی بڑی کمزور ہے۔ آج میں نے ان سے پوچھا کہ آئی ڈونٹ نو کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ شوہر نے اسٹیٹس دیا، پرندہ بن کر اڑتا پھروں ہواؤں میں۔ بیوی کا کمنٹ آیا، زمین پر آتے ہی دودھ، پیمپر، پیاز، ٹماٹر اور دھنیا بھی لیتے آنا۔ بیوی نے نئی سم لی اور سوچا کہ شوہر کو سرپرائز دوں۔ بیوی کچن میں گئی اور شوہر کو کال کی۔ شوہر ہلکی آواز میں بولتے ہوئے، ہیلو ڈارلنگ، بعد میں فون کرنا، ابھی کمینی کچن میں ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔